کے اندر اہل ایمان کے لیے کچھ اور ہے۔ اچھا، یہ کمنگ بیک، میں اس کے پارٹ 2 میں آ رہا ہوں کہ ہم بنی اسماعیل کا بھی ذکر نہیں ہے کہیں پہ قرآن میں، بنی اسرائیل کا ہے، بارہا ہے۔ آل یعقوب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بنی اسماعیل کو الگ تو نہیں کیا ہوا۔ آل یعقوب میں تو ہے ہی نہیں نا بنی اسماعیل، نہیں ہے، آل یعقوب میں تو نہیں ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ بیٹے السلام، اسماعیل ان سے اسحاق، ہے، اور اسحاق دوسرے بیٹے ہیں، جی، اور اسماعیل ان سے جو ہے وہ جو ہے یعقوب ہیں، اور یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، وہ بنی اسرائیل بنے تو ہیں۔ بنی اسماعیل کا تو ذکر نہیں ہے بنی اسماعیل نہیں ہے، لیکن یہ کہ اسماعیل کا ذکر تو بار بار قرآن میں آیا، بار بار آیا۔ نہیں، اسماعیل کا نہیں، میں بنی اسماعیل کی بات کر رہا ہوں، جیسا بنی اصل اسرائیل کا بنی ذکر ہے۔ اسماعیل کو پھر قرآن مجید نے ایک نام اور دیا ہے، امیین۔ امیین، امیین، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہ درود شریف پڑھتے ہیں کہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، bless us like you've blessed Abraham and the children of Abraham، یہ children of Abraham کون ہے؟ یہ انبیاء ہے نا آخر۔ اگر حضرت اسماعیل بھی تھے، حضرت اسحاق بھی تھے، حضرت اسحاق یعقوب بھی تھے، یعقوب کے 12 بیٹے بھی تھے، پھر حضرت یوسف بھی تھے، پھر ایک اور جو ہے تیسری بیوی بھی تھی حضرت ابراہیم کی، وہ قطورہ، تو بنی قطورہ کے اندر بھی مدین جو ہیں، حضرت شعیب جہاں بھیجے گئے وہ ان کی اولاد میں سے، یہ سارا خاندان ہے ابراہیم کا، آل ابراہیم۔ تو بیسیکلی یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل بھی، بنی اسماعیل بھی، بنی قطورہ بھی۔ سو ہم جو دعا مانگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں بنی اسرائیل والوں کے، ان کے اکابرین کی طرح ہمیں بھی بخش۔ بنی اسرائیل، پھر آپ بار بار اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنی اسماعیل بھی، بنی اسرائیل بھی، بنی قطورہ بھی، وہ سب حضرت ابراہیم کی آل ہیں، اور ان کو بلیس کیا اللہ نے۔ حضرت بنی قطورہ کے اندر آپ کو معلوم ہے حضرت شعیب جیسے بڑے اتنی سمپل ڈسکرپشنز ہیں جو آپ نے جیسے سمجھایا، بڑی سمپل۔ یہ فرقے کہاں پہ بننا شروع ہوئے؟ کس کی فرقے؟ اسلام میں۔ اسلام میں فرقہ جو ہے میرے نزدیک، ویسے تو یہ کہ بے شمار بنے ہوں گے، خوارج کا فرقہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے تقریباً، اور مختلف لوگ آتے تھے وہ ختم ہوتے گئے ہیں۔ اب تو فرقہ اگر کہلا سکتے ہیں تو صرف 2 ہیں، شیعہ اور سنی۔ باقی تمام مسالک ہیں، سکولز آف لا، سکولز آف فقہ، ان میں کوئی وہ بڑی میجر جو ہے وہ ڈفرنس نہیں ہے، وہ سب کے سب اسلام کے اندر ہے۔ باقی یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مسلک ہے۔ اچھا، اب یہ دونوں مجھے یہاں پہ بھی کنفیوژن ہے، کیونکہ جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ امام جعفر صادق کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، تو ان میں ڈفرنس کہاں پہ آیا؟ اصل میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ یہ ہم عصر ہیں۔ حضرت امام جعفر جو ہیں وہ عمر میں بڑے تھے، حضرت ابو حنیفہ چھوٹے تھے۔ یہ معاملہ تو ہے، اور استفادہ بھی کیا ہے حضرت امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق سے، لیکن بعض معاملات کے اندر مثلا بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے جا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مجھ سے کوئی ناراض ہیں حضرت جعفر صادق سے رحمۃ اللہ علیہ، تو کہا ہاں میں نے سنا ہے کہ تم ہمارے نانا کی حدیث پر اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہو۔ انہوں نے اس کے حضرت سلکن بالکل نہیں، قطعاً غلط آپ کو بتایا گیا ہے۔ اگر میں اپنی رائے کو ترجیح دیتا تو مسح میں پاؤں کے تلوے کے مسح کا حکم دیتا، اوپر کا نہیں۔ زیادہ خراب تو تلوہ ہوتا ہے، میں اس کا حکم نہیں دیتا، حدیث کے اندر جو آیا اس پر عمل کرتا ہوں۔ اگر میں اپنی رائے پر عمل کرتا تو رمضان کے روزے جو ہیں حائضہ عورت کے، ان کی جو ہے وہ قضا ہے، اور نماز کی نہیں، میں تو نماز کی قضا رکھتا کہ نماز پہلے ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، بہت اچھے تعلقات تھے۔ پھر فرق ہونا شروع ہو گیا، اس کے بعد فرق ہوا ہے، اس کے بعد ظاہر کن باتوں پہ؟ جی کن باتوں پہ؟ اصل میں اس کے تفاصیل میں جانا مشکل ہے میرے لیے، لیکن بہرحال یہ کہ ایک فقہ بھی رفتہ رفتہ مرتب ہوئی ہے جو کہ فقہ جعفری کہلاتی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ کب سے پھر وہاں ایک معصوم امام کا تصور ہوا ہے، اب یہ ایک ریسرچ کی بات ہے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ لیکن ایک فرق مجھے لگتا ہے بڑا، جی، اور مجھے لگتا ہے کہ فقہ جعفریہ کو ہم پہ ایک ایج ہے، وہ ہے اجتہاد کی۔ وہ آج کے زمانے میں بھی اجتہاد کر رہے ہیں، جبکہ ہم سنی سنائی اس طرح سے روایات پہ آگے۔ آپ کی بات صحیح ہے، میں مانتا ہوں اس کو۔ انہوں نے انسٹیٹیوشن آف اجتہاد کو کھلا رکھا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کوئی 400 سال سے 500 سال سے یہ بند ہے، تو اس سے بھی لیکن کوئی بہت بڑا فرق واقع نہیں ہوا ہے۔ وہ فرق ہوتا ہے نا، اب تو ہمارے دیکھیں نا، امام ابن تیمیہ کے پاس ایک دفعہ اب بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ فقہی لیول پر فقہ جعفری اور فقہ حنفی اور فقہ مالکی میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ فرق کیا؟ بہت کم فرق ہے۔ اب یہ کہ ایک ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں،
تو مال کے بھی ہاتھ چھوڑ کر پڑ رہے ہو، کسی نے یہاں ہاتھ باندھ لیا ہے نیچے ناف کے اور کسی نے یہاں ہاتھ باندھ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری تو ریکارڈڈ ہسٹری ہے ہماری پچھلے 1400-1500 سال کی، تو حجۃ الوداع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی وہ ہم کیوں رائج الوقت نہیں کر سکتے؟ میرے نزدیک تو رائج الوقت وہی رہی ہے اور حضور نے جس طرح کیا ہے وہی ہے، لیکن یہ کہ حضور کا معاملہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی کرتے رہتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک وسعت پیدا ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب ایک میں بڑا سینسٹیو سوال پوچھنے لگا ہوں، اور میں ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری بات کو غلط نہ سمجھیں، میں اپنی علم کے لیے کم علمی کا میں اعتراف کرتے ہوئے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ہم سارے احادیث کے ماننے والے ہیں، سنت کے ماننے والے ہیں، ورنہ مسلمان ہی نہیں کہلا سکتے۔ اگر کوئی بھی شخص یہ کہے کہ میں سنت رسول کو نہیں مانتا یا احادیث کو نہیں مانتا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم حدیث جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرونالوجیکل آرڈر نہیں ہے، کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پانی کھڑے ہو کے پیا، یہ نہیں پتا کون سے دن، کون سی تاریخ، کس وقت۔ اسی طرح انہوں نے پانی بیٹھ کے بھی پیا، کون سے دن، کون سی تاریخ، کون سے وقت۔ تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ چند صحابہ جنہوں نے اس کے راوی ہیں، ادھر بھی کوئی صحابی راوی ہیں، اب میرے اور آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس صحابی کی روایت کو لے رہے ہیں۔ جو اس کو صحابی کی روایت کے علاوہ یہ کہ صحابی سے جب روایت ہوتے تابعین، تبع تابعین تک ہوتے ہوئے محدثین تک آئی تو کون سی چین زیادہ مضبوط ہے، بس۔ اور اس میں کوئی فرق نہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں وسعت پیدا ہو گئی کہ معلوم وقت کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے اور بیٹھ کر بھی پیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر آپ بیٹھ کر پیتے تھے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ نے کھڑے ہو کے پیا، تو گویا کہ اس کا جواز ہے۔ کیونکہ کمنگ بیک ٹو عذاب قبر، ایک منٹ کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو عذاب قبر کے اوپر میں واپس آؤں۔ میں نے جب قرآن مجید پڑھا، انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے لیکن ہم ذرا کمزور لوگ ہیں، کبھی کبھی پڑھتے ہیں، تو جب پڑھتا جا رہا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ اس میں کسی پیغمبر نے اپنی قوم کو عذاب قبر سے نہیں ڈرایا، جس نے بھی ڈرایا قیامت کے عذاب سے ڈرایا۔ لیکن قرآن مجید کے اندر میں آپ کو دو حوالے دے چکا ہوں، تو یہ کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے، گویا کہ پہلے بھی عذاب کی کوئی شکل تھی، اور یہ کہ آل فرعون جو ہے صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے، دکھا دی جاتی کہ یہ ہے تمہاری آخری منزل، لیکن قیامت کے دن پھر ان کو کہا جائے گا یوم القیامت ادخلوا آل فرعون النار۔ ٹھیک ہے، جب ہم پیغمبر اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں ان لیٹر اینڈ ان اسپرٹ، اصل میں قرآن مجید میں دوسرے پیغمبروں کی بہت زیادہ تفصیلی تعلیمات آئی نہیں ہے، اصل میں جو ہے معاملہ ان کا توحید، رسالت، آخرت، اس کے اوپر زور تھا۔ اس سے پہلے تو بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تو کوئی معین یعنی وہ بھی نہیں تھی جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کچھ چیزیں فطرت کی ہیں جو حضرت ابراہیم سے ثابت ہیں۔ یہ سچ ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں پہ اذان دو تو وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا کون آئے گا یہاں پہ؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے کہ قیامت تک لوگ تمہاری اذان کا جواب دیں گے۔ اور میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم ہنس پڑے، میرے علم میں نہیں ہے، پتہ نہیں آپ نے کہاں پڑھا ہے اس کو۔ میں نے اسی طرح کی جو کتابیں ہوتی ہیں موت کا منظر وغیرہ، جی اپنا ہمارے تو ملک میں یہ بہت زیادہ دستیاب ہے نا، اور آپ جیسے علماء ان کو کھل کے بدعت بھی نہیں کہہ رہے۔ کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کفر بھی نہیں آ جاتا، میں نے صرف آپ کو بتایا کہ میں نے نہیں کیا۔ بدعت تو یہیں سے شروع ہوتی ہے نا سر، وہی ابتدائی عمل ہے نا بدعت کا۔ اس میں کوئی شریعت کا حکم تو نہیں نکل رہا ہے نا، ایک واقعہ ہے، تاریخی ہے یا نہیں ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اچھا جب ہم پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو فالو کرتے ہیں یا پیغمبر اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں تو خلیتاً کرتے ہیں کہ کیریکٹر وائز کرتے ہیں؟ دوبارہ واضح کریں اپنے سوال۔ یعنی ایک تو حلیہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس طرح کی آپ کی جسامت ہے یا آپ اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، لیکن ایک آپ کا پورا فطرت ہے کہ جی وہ اچھائی کرنا، نیکی کرنا، حقوق العباد کا خیال رکھنا، حقوق اللہ کو پورا کرنا، دونوں میں سے کون سی زیادہ ضروری چیز ہے؟ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر اہم ہیں۔ ایک کا ہے